آج کل کے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کا کوئی نام لے اور اس کو کوئی یاد کرے اور وہ کسی کی یادداشت میں آ جائے. وہ شخص جو لوگوں کی یاد میں ہوتا ہے، ہر کوئی اس کا نام لیتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے کھانے اور دعوت پہ بلاتا ہے، ہر کوئی اس کو تحفے اور ڈالیوں سے یاد کرتا ہے، تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. اور کسی گاؤں میں، دیہات میں، بستی میں جب کسی شخص کو کوئی یاد نہیں کرتا تو وہ پریشان رہتا ہے. ہم بچے تھے، قصے کہانیاں سنتے سناتے تھے، تو یہ قصہ ہم نے سنا بچپن میں، بیہودہ سا واقعہ ہے، لیکن بہرحال ایک شخص تھا گاؤں میں، اس نے کسی سے تذکرہ کیا کہ میرا نام کوئی اس گاؤں میں نہیں لیتا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا. تو کسی بے وقوف نے اس کو مشورہ دیا کہ مسجد کے وضو خانے میں ٹٹی کرو، پخانہ کرو، تو لوگ تمہیں یاد کریں گے. تو اس نے ایسا ہی کیا. جب لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، ہر کوئی اس کو دیکھتا، اس پر نظر پڑتی، پوچھتا بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا فلاں نے کیا ہے. دوسرا آتا، پوچھتا کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. تو یہ لوگوں نے یاد تو کیا، لیکن برائی سے یاد کیا. یاد کرنا، نام لینا، اس میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی آپ کی تعریف کرے اور اچھے کام سے آپ کو یاد کرے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کوئی برے کام سے یاد کرے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے. قرآن کریم میں ابو لہب کا نام آیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے. ابو لہب کا تذکرہ ہے، لیکن اچھی طریقے سے نہیں ہے، برے طریقے سے ہے. حامان کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، فرعون کا تذکرہ ہے، لیکن برے طریقے سے ہے. تو اس یاد سے مراد اچھی یاد ہے کہ کوئی کسی کو اچھی طریقے سے یاد کرے، اس کی صفات کو، اس کے کمالات کو. بعض لوگ اس کو چاہتے ہیں. یہ میرا مقصود اس وقت نہیں ہے کہ شرعی روح سے یہ یاد کرنا جائز ہے یا ناجائز کہ لوگ میری تعریف کریں. وہ اس کو چاہے، اس کے پیچھے دوڑ دھوپ لگائے، کوشش کرے کہ مجھے لوگ میری تعریف کریں، مجھے یاد رکھیں. یہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن بہرحال آج کل کے معاشرے کے اندر یہ انسان کی ایک قسم کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے کہ لوگ اس کو یاد کریں. وہ لوگوں کی، اس کا نام لوگوں کی زبان پر ہو، وہ خوش ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں تو بعض لوگ فلموں سے یاد ہوتے ہیں، فلاں ایکٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. پرسوں یہاں ایک شخص آیا تھا، مجھے نے کسی نے کہا کہ یہ ایکٹر ہے بہت بڑا اور بہت مشہور ہے. تو بہرحال لوگوں کے اندر ایک طبقہ اور جماعت ایسی ہے جو اس طریقے سے یاد ہوتے ہیں، اس کو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ وہ یاد کرنا ایسا ہے، عورتوں کے ساتھ یاد کرنا، گانے بجانے میں یاد کرنا. جس طریقے سے مثال میں نے دی کہ کسی نے مسجد میں ٹٹی کی، لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا، اور جس طرح فرعون اور حامان کا نام قرآن پاک میں لیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. تو پھر اگر کوئی اونچی شخصیت آپ کو یاد کرے تو لوگ پھر بہت زیادہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں. مجھے ناظم صاحب نے یاد کیا تھا فلاں حجرے میں،
کہ کوئی اس کو بتائے کہ آپ کو ناظم نے یاد کیا تھا، پھر اس سے ترقی کر کے MPA نے یاد کیا تھا، پھر اس سے ترقی کر کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو یاد کیا تھا، گورنر نے آپ کو یاد کیا تھا، فلاں وزیر نے آپ کو یاد کیا تھا، وزیر اعظم نے آپ کا نام لیا تھا، صدر نے آپ کا نام لیا تھا، پھر وہ اس کی ریکارڈ ایک شخص کے واٹس ایپ پہ میرے پاس وہ نام ہے، اس کا فون نمبر درج ہے، تو آپ کو پتہ ہے جس کا فون نمبر آپ کے پاس درج ہو تو اس کے واٹس ایپ میں سارے سٹیٹس وغیرہ بھی آتے ہیں. تو اس کے پروفائل میں ایک تصویر تھی، وہ سٹیٹس میں مجھے نظر نہیں آتی، میں نے اس کو موٹا کیا، میں اس میں دیکھتا ہوں یہ سٹیٹس وغیرہ میں کہ لوگ کیا بھیجتے ہیں. جو کوئی ایسی بری چیز بھیجتا ہے خلاف شرع ہو تو میں اس کو کچھ اس کی اصلاح کر سکتا ہوں تو پھر کر دیتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے. تو اس کے پروفائل میں نے دیکھا تو دیکھا، پہلے تو چھوٹا نظر نہیں آ رہا تھا، پھر جب اس کو بڑا کر کے دیکھا تو یہ شخص وہ جو بٹو کی لڑکی تھی، اس کا کیا نام تھا، بے نظیر کے ساتھ اس کی تصویر تھی، وہ کچھ اس کو دے رہی ہے اور یہ شخص اس کو لے رہا ہے. تو اس نے اس کی تصویر، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1995 یا 96 کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے، جس وقت وہ بادشاہ تھی، وزیر اعظم تھی. تو اس نے اس تصویر کو اپنے پاس رکھا ہے اور اس پہ اتنا فخر کرتا ہے کہ وہ اس کو بطور فخر تذکرہ کرتا ہے. ایک مرتبہ یہاں بھی تذکرہ کیا، میں نے اس کو پھر منع کیا، میں نے کہا آپ یہاں آتے ہیں تو اس قسم کے تذکرہ نہ کیا کریں، یہاں پر کوئی اچھی بات مجھے کہیں یا یہاں سے سنیں تو یہ ہے. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کسی جگہ اونچی شخصیت نے میرا نام لیا، میرے ساتھ فلاں مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن تمام دنیا سے بھی سب بڑا اور آسمانوں سے بھی بڑا اور پوری کائنات سے بھی بڑا اور تمام عالم سے بڑا وہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ جل شانہ کسی کو یاد کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یہ جو سامنے کمرہ ہے جس کو چٹائی لگی ہوئی ہے، اس تنگ کمرے میں آپ بیٹھ جائیں، اندھیرے میں بیٹھ جائیں، روشنی بھی نہ جلائیں اور آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ آسمانوں کا مالک اور عرش کا مالک آپ کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، وہ تمہیں یاد کرتا ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم مجھے مجلس میں یاد کرو تو میں تمہیں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد اور تفصیل بتانی نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، کوئی آپ کا نام نہیں لیتا، کسی عہدے پہ آپ فائز نہیں ہیں، کوئی منصب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بینک بیلنس آپ کے پاس نہیں ہے، مارکیٹ اور مل اور کارخانہ اور فیکٹری کے مالک نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک تمہیں یاد کرتا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور حدیث مبارک میں اس کی اور وضاحت آتی ہے کہ جو شخص مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ پاک اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے اور اتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ اللہ بندہ اس کے قریب آتا ہے ایک ذرا تو اللہ جل شانہ ایک باہ اس کے قریب ہوتا ہے. بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. قریب ہونے خوش. یہ جو آپ یہاں پر اعتکاف کے لیے ساتھی آئے ہیں، جو اعتکاف کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے یہ بات کہ اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے رب پیارے رب کی باتیں ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا یہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے. کسی قسم کا بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کا تذکرہ آتا ہے تو اس ذکر کو کرنا یہ اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے. اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی تسبیح اور پاکی، اللہ کی کبریائی آپ بیان کرتے ہیں
اور جتنی اللہ پاک اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ پاک ہے، یہ اس کی تعریف ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اونچا ہے. آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو چیز آپ کے قریب ہوں، کسی کو مکہ دے سکتے ہیں. یہ گڑی ہے، سیڑھیوں سے سیڑھی لگا کر اس گڑی کو آپ توڑ سکتے ہیں، یہ پنکھے کو آپ توڑ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، میرا رب اتنا اونچا ہے کہ اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. وہ سب سے اعلیٰ ہے. وہ زمین سے اونچا، سورج سے اونچا، اعلیٰ، چاند سے اعلیٰ، آسمانوں سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، کرسی سے اعلیٰ، سب کچھ سے اعلیٰ ہے. اور جو چیز اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کے ذہن میں آتی ہے اس سے اعلیٰ ہے. تو یہ جو رات ہے یہ اسی لیے ہے. اس لیے بعض ساتھی آتے ہیں یہاں پر رات گزارتے ہیں، رات گزاری شب گزاری کے لیے آتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتھی آئیں جو بیعت ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو اس کی مٹھاس کا پتہ ہے، اس کی لذت وہ محسوس کر سکتے ہیں. اور جو بیعت نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، وہ سمجھتے نہیں ہیں اسے. تو پھر اس وقت آپ کو عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام اور اللہ کی یاد کا بھی طریقہ ہے. اللہ کی یاد حق ہے، ثابت ہے، اور اللہ کی یاد کرنے کے طریقے بھی ہیں. اللہ کا نام اچھے طریقے سے، عظمت سے، خوف و خشیت سے، پیار سے، عقیدت سے لیا جائے، اور اس طریقے سے لیا جائے جو طریقہ جائز ہے. جو طریقہ وہ جائز ہے اس سے لیا جائے. بعض لوگ دعا کے اندر بے ادبی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے ٹھیک. تمہاری توجہ اس طرف نہیں ہے، خیال ندی طرف نہیں رو رہا، بل پل گرزی. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، طالب علم، مجھ سے 1 سال آگے تھا مدرسے میں، نیو ٹاؤن میں. پھر وہ ناکام ہوا تو ہمارے ساتھ ہو گیا، پھر بھی فیل ہوا، ہم سے بھی پیچھے ہو گیا. وہ بہت ذہین تھا لیکن وہ کام نہیں کرتا تھا. جب ہم کبھی اس کے ساتھ گھومنے کے لیے عصر کو نکلتے، وہ ہمارے ساتھ نکلتا. پشتو بولنے والا تھا وہ ہماری طرح. تو عصر کے وقت ہماری چھٹی تھی مغرب تک، مغرب کے بعد تکرار. تو وہ عصر کے وقت ہمارے ساتھ نکلتا، ہم نکلتے جناح کی مزار کی طرف. تو وہ راستے میں کسی ایک بنگلے کی طرف اشارہ کرتا، یا اللہ دا سے بنگلہ دنا غواڑم اور اسے دنا غواڑم. کبھی دوسرے بنگلے کی طرف اشارہ کرتا، دا سے بنگلہ دنا غواڑم اور اسے غواڑم. اور کبھی یہ کہتا کہ 1 کروڑ روپے رکھے اور اسے رکھے، یا اللہ 1 کروڑ روپے مانگتا ہوں، ابھی مانگتا ہوں. تو میں اس کو کہتا کہ اللہ کے بندے، دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس طریقے سے دعا نہ مانگے آپ، یہ بے ادبی ہے. اسے دنا غواڑم 1 کروڑ روپے رکھے. میں اس کو جب منع کرتا تو وہ کہتا کہ نہیں فلاں لوگوں کو دیتا ہے، مجھے نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ نماتے 100 زور چلی گئی. آپ کا اللہ کے ساتھ زور ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے، ہم تو اللہ کے ارادے سے قائم ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے. بڑی محنت سے، بڑے ادب کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ میری ضرورتیں پوری فرما، میری حاجات پوری فرما، مجھے اتنا رزق حلال عطا فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ ہے دعا. یہ 1 کروڑ دن غوڑم اسے دن غوڑم. تو ہم فارغ ہونے کے بعد، فراغت کے بعد، کئی سال گزر گئے. میں کراچی میں تھا، 7 سال میں نے وہاں تدریس کی. 1 سال ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ان کے رشتہ دار تھے، وہ ہمارے تجوید کے استاذ تھے. درجہ اولا میں ہمیں جمال القرآن پڑھایا تھا. میں نے اس استاذ صاحب سے کہیں میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ فلاں کہاں ہے اس وقت؟ ان کا رشتہ دار تھا. تو اس نے کہا کہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وہ امام تھا کسی مسجد کا یہاں کراچی میں،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے بات کرنا چھوڑ دیا، خاموش رہتا تھا. پھر خاموشی کے بعد اب وہ کسی سے بولتا نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے. تو یہ ہے کہ دعا مانگتا تھا، او الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن طریقہ اس نے غلط اختیار کیا تھا. دعا اللہ کی یاد ہے، دعا اللہ کا ذکر ہے، بے ادبی ہے، اور اس کے اندر وہ تھی، شامل تھی. طریقہ اس کا مانگنے کا غلط تھا. ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان کو، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. وہ صحابی اپنے بیٹے کو سن رہے تھے کہ ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے، اور وہ دعا یوں ہے: اللہم انی اسألک قصر الابیض فی یمین الجنہ. اے اللہ، میں آنکھ سے سفید بنگلہ اور سفید کوٹھی مانگتا ہوں جنت کے دائیں طرف میں، جنت کے دائیں طرف. یہ لفظ بظاہر ہمارے ہاں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن صحابی نے اس کو فوراً منع کیا، ٹوکا کہ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ سے جنت مانگو، ان قیودات کے لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ کوٹھی ہو اور وہ سفید ہو اور وہ جنت کے دائیں طرف. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا، اس کے لیے بھی طریقہ چاہیے. مولانا ایاز صاحب اثر کو ساتھیوں کو طریقہ بتاتے ہیں، کتنے عدد اللہ کا نام لینا ہے، کس طریقے سے یاد کرنا ہے اور کس طریقے سے کیا کرنا ہے. تو یہ اس لیے کہ آپ کا یہ وقت جو رات ہے یہ قیمتی گزر جائے، وہ ضائع نہ ہو. اسی طریقے سے اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں. ادب ملحوظ ہوں، ادب ملحوظ ہوں. میں آپ کو البتہ ایک بات بتاؤں، اگر آپ میں اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت زیادہ آ گئی، اتنی محبت آ گئی کہ آپ ظاہری لفاظی کے اوپر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، محبت میں کہہ رہے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ جل شانہ، اللہ پاک پھر وہ ظاہری جو بے ادبی سی ہوتی ہے اس کو معاف کرتا ہے. تو میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک عورت تھی، اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی اس کو. وہ کہتی کہ یا اللہ، آپ کہاں ہیں؟ آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ شام کو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی. تو کھانا کھلانا اللہ جل شانہ کو نہیں ہوتا، اللہ پاک انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ بڑی محبت سے کہتی تھی، بڑی محبت سے کہتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گئے، جنگل کی طرف نکلے. ایک چرواہا تھا، چرواہا پہ یعنی ستوئی، ہاں شپن کے ساروی سرول گڑی بیجی سرول، چرواہا تھا. اس کا چہرہ اس طرف تھا، موسیٰ علیہ السلام اس طرف ہیں. وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے، جنگل میں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف میرے مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں. وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تو وہ چرتے چستا اوینم چزستا سرمنگس کم استاد وختون اسپگی وباسم تات جامع اوینزم داو کم داو کم. موسیٰ علیہ السلام زر منڈا کا پخلے و تلاسک، او فلان کی ڈنگڑی، بدبخت، جان کے دشمن، یہ تم کیسی دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ اللہ پاک انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، اللہ جل شانہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنتا ہے، اس کے سر کے بال ہوتے ہیں، اس کو میں کنگھی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ. وہ بھاگ گیا اور وہ جانوروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، رو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو مجھ سے بے ادبی ہو گئی، اب اللہ پاک مجھے کیا سزا دے گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ ہمارا ایسا بندہ ہے جس کو ہمارے ساتھ محبت ہے، یہ محبت کی وجہ سے پہچانتا نہیں ہے، وہ جاہل الفاظ سے، اس کو چھوڑ دو. تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے قوانین اور ضابطے توڑ دیے جاتے ہیں.
اللہ پاک کتنا مہربان ہے. لیکن وہ چیز حاصل ہو جائے تو محبت اس درجے میں ہو جس طریقے سے اس چرواہے کی اللہ کے ساتھ تھی، جس طرح اس عورت کی اللہ جل شانہ کے ساتھ تھی. اگر یہ نہ ہو تو پھر طریقہ ضرور، جب آدمی کے ہوش برقرار ہیں تو طریقہ ٹھیک اختیار کیا جائے، اللہ کی یاد کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ سے مانگنے کا.